اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وارث بنایا ہم نے اس قوم کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض، زمین کے مشرق کے اطراف میں، ومغاربہا، اور اس کے مغرب کے اطراف میں، التی بارکنا فیہا، وہ کہ ہم نے برکت رکھی اس میں، وتمت کلمت ربک، پوری ہو گئی بات تیرے رب کی، الحسنہ بھلی، علی بنی اسرائیل، اوپر بنی اسرائیل کے، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، ودمرنا ما کان یصنع، اور ملیا میٹ کر دیا ہم نے جو وہ بناتے تھے فرعون اور اس کی قوم، وما کانوا یعرشون، اور تھے وہ جو چڑھاتے، وجاوزنا ببنی اسرائیل، ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو دریا سے، فاتوا علی قوم، پس آئے وہ ایسی قوم کے پاس، یعکفون علی اصنام لہم، جو جھکے ہوئے تھے اوپر بتوں کے، اپنے بتوں کے، قالوا کانوا یا موسیٰ اجعل لنا، اے موسیٰ بنا ہمارے لیے الہًا معبود، کما لہم آلہہ، جیسا کہ ان کے لیے معبود ہیں، قال انکم قوم تجہلون، کہا بے شک تم لوگ ہو نادان، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، بے شک یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں وہ جس میں، ما ہم فیہ، اور وہ چیز جس میں وہ ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، اور بیکار ہونے والا ہے وہ جو وہ کرتے ہیں، قال اغیر اللہ، کہہ دیجئے کیا سوائے اللہ تعالیٰ کے، ابغیکم الہا، میں تلاش کروں تمہارے لیے معبود، وہو فضلکم علی العالمین، اور اس نے فضیلت دی تم کو اوپر تمام جہانوں کے، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، یَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، یُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے، بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے عظیم، بڑی۔ گزشتہ سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیوں کا تذکرہ آپ نے پڑھا۔ یک کے بعد دیگر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک نشانی دکھلائی، اور آج کی زیر سبق آیات میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وارث بنایا اس قوم کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض و مغاربہا، زمین کی مشرق میں اور مغرب میں، التی بارکنا فیہا، وہ کہ ہم نے برکت رکھی اس میں۔ یہ شام، اردن کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، عراق کا علاقہ تھا، انبیاء کی سرزمین تھی، انبیاء کی آمد کی وجہ سے بھی وہ زمین بابرکت ہوئی، اور اس وجہ سے بھی وہ بابرکت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے دلائل ان کو دکھائے، پیش کیے، وتمت کلمت ربک الحسنہ، پوری ہوگی بات تیرے رب کی حسنہ اچھی، اوپر بنی اسرائیل کے، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ کہتے ہیں فوراً یہ لوگ اس خطے کے وارث نہیں بنے، بنی اسرائیل مصر کے فوراً بوارث نہیں بنے اور بابرکت زمین کے، بلکہ اپنے وقت میں کچھ دیر کے بعد۔
بحیرہ قلزم کو عبور کرنے کے بعد میدان تیہ میں 40 سال تک رہے۔ 36 میل چوڑا، 36 میل لمبا، 24 میل چوڑا یہ میدان تھا، سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی پہ۔ دوسرے مقام پہ تفصیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 کام دے کر بھیجا، فرعونیوں کو حق کی دعوت دیں، بنی اسرائیل کو آزاد کروائیں۔ اب یہ لوگ بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لیں اور دریا پار کر کے آگے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا، دریا کے کنارے پہ پہنچے۔ آگے دریا بہہ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہیں۔ قوم ایک دفعہ پریشان ہوئی کہ اے موسیٰ، پیچھے فرعونی لشکر ہے، آگے دریا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے میں کون سا خود نکلا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے یہاں تک پہنچایا گیا، گویا میں آیا ہوں، میرے ساتھ میری قوم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ فرمایا آگے اللہ تعالیٰ مجھے رہنمائی دیں گے، میری رہنمائی کریں گے، مجھے راستہ دیں گے۔ وہی کے ذریعے رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سے ضرب لگائیں دریا میں۔ 1 ضرب لگائی یا 12 ضربیں لگائیں، 12 راستے بن گئے۔ 12 ہی قبائل تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف سمیت۔ ان کی اولاد گویا 12 قبائل میں تقسیم ہوئی۔ ہر قبیلے نے ایک راستہ لے لیا۔ دریا کی چوڑائی بھی اچھی خاصی تھی، یہ بھی میلوں کے حساب سے۔ دریا کو عبور کر کے آگے ایک میدان تھا، اس میدان میں پہنچ گئے۔ فرعونی حامان آگے آگے، فرعون پیچھے پیچھے، یہ بھی دریا میں اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو چلنے کا حکم دیا، دریا چلا تو یہ سارے غرق ہو گئے۔ فرعون کہنے لگا آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لا رب العالمین پہ جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ چونکہ یہ ایمان موت کے وقت کا ایمان تھا، یہ ایمان قابل قبول نہیں ہوا۔ ایسے ایمان کو ایمان باس، ایمان غرغرہ کہتے ہیں۔ موت کے وقت ایمان قبول نہیں ہوتا، اس سے پہلے جو ایمان قبول کیا ہے وہ معتبر ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور جیسے اس نے ایمان بے فائدہ قبول کیا، بے فائدہ اسے نجات دے دی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بدن کو دریا سے باہر کنارے پہ ڈال دیا، اور آج تک وہ لوگوں کے لیے عبرت بنا ہوا ہے۔ کہاں خدائی کا دعویٰ انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، مجھے خدا مانو، کہاں بے بسی کا عالم پڑا ہوا ہے۔ تو فرعون اور فرعونی جہاں بھی جس طرح بھی وہ موجود ہیں، صبح و شام ان پہ آگ پیش کی جاتی ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہاں جہاں جس کیفیت میں بھی وہ موجود ہیں، آگ ان پہ صبح و شام پیش ہو رہی ہے۔ اور یہ آیت بتلا رہی ہے کہ انسان کا جسم جہاں بھی ہو، چاہے وہ قبر میں ہو، کسی جانور کے پیٹ میں ہو، پرندوں کے پیٹ میں ہو، یا ہوا کی نظر ہو چکا ہو، دریا میں بہہ چکا ہو، روح کا باقاعدہ اس سے تعلق ہوتا ہے، جزا سزا وہ محسوس کرتا ہے۔ اچھی روح ہے تو وہ علیین میں ہے، بری روح ہے تو وہ سجین میں ہے۔ روح کے جسم کے ساتھ تعلق ایسا قائم ہے
جس سے یہ مرنے والا جزا سزا محسوس کرتا ہے، اور سزا روح اور جسم دونوں کو ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نوازتے بھی دونوں کو ہیں خیر سے، سزا بھی دونوں کو ہے، اچھا بدلہ بھی دونوں کے لیے ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے زمین کی مشرق میں اور اس کے مغرب میں، التی بارکنا فیہا، وہ کہ ہم نے برکت رکھی اس میں۔ پوری ہوگی بات تیرے رب کے حسنہ بلی اعلیٰ بنی اسرائیل، اوپر بنی اسرائیل کے، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ، ملیا میٹ کر دیا جو بناتے تھے فرعون اور اس کی قوم، وما کانوا یعرشون، اور جو وہ چڑھاتے تھے۔ لغوی معنی چڑھانا ہی ہے، گویا وہ لوگ لمبی لمبی چوڑی چوڑی عمارتیں اوپر چڑھاتے، بڑے بڑے احرام اور مینارے بناتے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں اس عمارت سے مراد ان کے منصوبوں کی عمارت ہے، مانوی عمارت ہے، حصی عمارت نہیں۔ گویا جو وہ منصوبوں کی عمارت چڑھا رہے تھے نا، اللہ نے دھڑام کر کے گرا دی۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو دریا سے، فاتوا علی قوم، آئے وہ ایسی قوم کے پاس، یعکفون علی اصنام لہم، جو جھکے ہوئے تھے اپنے بتوں پہ۔ بت پتھر کا ہے یا لکڑی کا ہے؟ گویا پوجا کرنے والا نہ تو لکڑی کی پوجا کر رہا ہے نہ پتھر کی پوجا کر رہا ہے، بلکہ خاص اس ایک نسبت کو لے کر اس بزرگ کی پوجا کر رہا ہے جس کی شکل پہ یہ بت بنا ہے، جس کی شکل پہ یہ بت گڑا گیا ہے۔ پرانے لوگ بتلاتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو من، سوا من، 1.5 من کی لکڑی لیتے، اس کو تراشتے 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 1.25 کلو 1.5 کلو کی رہ جاتی، پھر وہ مشکل کشا بھی بن جاتا، تو پھر وہ حاج دروا بھی بن جاتا، پھر وہ بگڑی بنانے والا بھی بن جاتا۔ 1.25 من 1.5 من کی لکڑی وہ تو کچھ کر نہ سکی، اور تیزی سے اس کو جناب تراشا گیا، اس کا ناک منہ بنایا، ہاتھ بنائے، ایک نسبت قائم ہوگی کہ یہ فلاں کے نام پہ ہے، فلاں کی شکل کا ہے، لہذا اب ہماری بگڑی بنائے گا، ہماری مشکل آسان کرے گا۔ عجیب بے وقوف قوم ہے مشرک بھی۔ مشرک کی مت ماری جاتی ہے شرک کی وجہ سے، عقل اپنی کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی زندگی نصیب فرما دے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان توحید پہ اقرار کا نام ہے، توحید پہ قائم رہنے کا نام ہے۔ ایمان توحید کے ثمرات گویا اعمال صالحہ کا نام ہے۔ یہ نماز ایک اللہ کی عبادت ہے، روزہ ایک اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک اللہ کی عبادت ہے۔ نماز روزہ بدنی عبادات میں ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، حج مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ صاحب استطاعت کے لیے حج فرض ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے حج فرض ہی نہیں اس پہ۔ گویا مال ہو، زادرہ اس کے پاس موجود ہو، کرایہ شرائع پورا رکھتا ہو، گھر والوں کے اخراجات ان کو دے کر یہ ساری چیزیں اس کے پاس زائد ہوں، پھر اس پہ حج فرض ہے، جائے حج کے لیے۔ وہاں جا کر اب حج کے مین 3 رکن ہیں۔ ایک تو احرام ہے، تلبیہ، ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک۔ دوسرے نمبر پہ وقوف عرفات ہے جو رکن ہے حج کا، اور تیسرے نمبر پہ طواف زیارت ہے۔ ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو حج نہیں ہوگا۔ صفا مروہ کی سعی وغیرہ، اور پہلے جو جاتے ہی طواف ہوتا ہے اور واپسی پہ جو طواف ہوتا ہے، طواف قدوم وغیرہ، اور یہ سارے اعمال کچھ واجبات میں سے ہیں، کچھ سنتوں میں سے ہیں۔ تو توحید پہ قائم رہنا، توحید پہ زندگی بسر کرنا انعام خدا بندی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرما دیں۔
تو یہ مشرکین جو ہیں جب مت ماری جاتی ہے پھر یہ ہر ایک کو خدا سمجھتے ہیں، اور جس طرح چرس پینے کے بعد وہ اپنے آپ کو پہلوان تصور کرتا ہے، کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا، اس کا راستہ کوئی نہیں ہے، اس کی سمت کوئی نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے۔ یہی مشرکوں کا حال ہے۔ پار کیا بنی اسرائیل کو دریا سے فاتح اعلیٰ قومی یعکفون، میدان تیز سے نیچے ایک تھوڑا سا مقام تھا، وہاں دیکھا لوگوں کو کہ اپنے بتوں پہ مجاور بنے بیٹھے ہیں، ان پہ جھکے ہوئے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہو گیا نا دماغ خراب۔ کافی دیر تک فرعونیوں کو گویا انہوں نے شرک میں مبتلا دیکھا، اور یہاں بھی وہ وہی بات کہہ بیٹھے، اے موسیٰ بنانا ہمارے لیے معبود جیسا کہ ان کے لیے معبود ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم تو نادان لوگ ہو، جاہل لوگ ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فی، بے شک یہ چیزیں، یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں اور جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، بیکار ہونے والا ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے ہیں۔ قال غیر اللہ، کہا کیا سوائے اللہ تعالیٰ کہ ابغیکم الہا، میں تلاش کروں تمہارے لیے معبود، وہو فضلکم علی العالمین، اس نے فضیلت دی تم کو اوپر تمام جہانوں کے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، چکھاتے تھے تم کو برا عذاب۔ بات پہلے گزر چکی۔ فرعون کے نجومی نے اس کو کہا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کی تباہی کا باعث اور سبب بنے گا۔ اس نے کہا نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، نہ وہ بچہ بڑا ہو نہ میری سلطنت تباہ ہو، لہذا بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ اس نے کہا جو بھی بچہ پیدا اسے قتل کر دیا جائے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 12,000 بچے اس نے قتل کروائے، 90,000 حمل گروائے۔ تو گویا اس نے کسر نہیں چھوڑی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، چکھاتے تھے تم کو سوء العذاب، برا عذاب۔ یقتلون ابناءکم، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اچھا جی، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، وارث بنایا ہم نے ان لوگوں کو کانوا یستضعفون، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض، زمین کی مشرق میں، و مغاربہ، اور اس کے مغرب میں، التی بارکنا فیہا، مشارق مغارب ویسے جمع ہے، گویا یہ ساری یوں سائڈ یہ مشارق کہلاتی ہے، ساری مغارب کہلاتی ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے مقامات مختلف ہیں، غروب کے مقامات مختلف ہیں۔ تو لازمی معنی یوں بھی بنے گا کہ زمین کی مشرق کے اطراف اور مغرب کے اطراف، التی بارکنا فیہا، وہ کہ ہم نے برکت رکھی اس میں، وتمت کلمۃ ربک، پوری ہوگی بات تیرے رب کی، الحسنیٰ بھلی، اعلیٰ بنی اسرائیل، اوپر بنی اسرائیل کے، بما صبروا، اسباب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ، اور ملیا میٹ کر دیا ہم نے جو تھے وہ کرتے، یعنی فرعون اور اس کی قوم، وما کانوا یعرشون، اور جو تھے وہ چڑھاتے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو دریا سے، فاتوا علی قوم، آئے وہ ایسے لوگ یعکفون علی اصنام لہم، جو جھکے ہوئے تھے اپنے بتوں پہ۔ قالوا، کہا انہوں نے، یا موسیٰ اجعل لنا، یا موسیٰ اجعل لنا، اے موسیٰ بنا ہمارے لیے الہا معبود، کما لہم آلہہ، جیسا کہ ان کے لیے معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، کہا بے شک تم لوگ ہو نادان۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فی، بے شک یہ ہلاک ہونے والے ہیں وہ جس میں لگے ہوئے ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، اور بیکار ہونے والا ہے وہ جو وہ کرتے ہیں۔ قال غیر اللہ، کہا کیا سوائے اللہ تعالیٰ کہ ابغیکم الہا، میں تلاش کروں تمہارے لیے معبود، وہو فضلکم، اور اس نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین، اوپر تمام جہانوں کے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، یسومونکم، چکھاتے تھے تم کو، سوء العذاب، برا عذاب، یقتلون ابناءکم، قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے عظیم۔